اور بچوں کے لیے بھی دونوں کیا کریں. کسی نے ایک سوال کیا, آپ نے کہا کہ شرمگاہ کو کے علاوہ ہر پارٹ کو چھو اور شرمگاہ کے علاوہ ہر پارٹ کو چھو اور چوم سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے یہ نہیں کہا, دیکھیے میں نے کہا کہ ہر حصے کو انسان شرمگاہ چھوڑ کر چوم سکتا ہے. چھونے کا معاملہ اور دیکھنے کا معاملہ تو سارے جسم کو ہے. ٹھیک, تو انہوں نے کہا علاوہ پارٹ کے چھونا اور چومنا, تو صرف چومنے میں ممانعت ہے. ٹھیک, باقی دیکھنے میں اور چھونے میں تو کسی پارٹ کو ممانعت نہیں ہے. تو وہ چھونا بہرحال چھوڑ دیجئے, چوم سکتے ہیں. تو اگر دودھ منہ میں آ جائے تو اس کا کیا معاملہ؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سوال ان کا ہے, وہ شادی شدہ مرد ہے اور بیوی جو ہے بچے کو دودھ پلاتی ہوئی, اس کو دودھ آ گیا اولاد کی وجود میں آنے سے یا اولاد کی پیدائش کے بعد, اس معاملے میں کیا کریں؟ تو دو وضاحتیں کر دیتا ہوں ایک ساتھ, اس میں سوال چونکہ آ چکا ہے. پہلی چیز یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرمایا, میں یہ چاہتا تھا کہ اپنی امت کو روک دوں کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے تو اس حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرے. اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے مطلب ایگزیکٹلی ماں جب دودھ پلا رہی جب ہم بستری نہیں کریں. اس کا معنی یہ 2 years آف ڈیوریشن پیدائش کے بعد جو ہوتا ہے, میرا دل چاہتا تھا کہ روک دوں, لیکن پھر میں نے دیکھا فارس کے لوگ اور رومی لوگ اپنے عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ان کے شوہر ان کے ساتھ رہتے بھی ہیں اور ان کو اس سے کوئی فزیکل نقصان نہیں ہوتا, تو میں اس لیے تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں. تو اس سے پتا چلا کہ جب رضاعت چالو ہو مطلب 2 سال کا وہ پیریڈ, ایگزیکٹلی لوگ سوال کرتے کیا بچہ دودھ پی رہا اور انسان ہم بستری کرے, تو میں کہتا ہوں تم پاگل تو نہیں ہو. بچہ دودھ پی رہا, اس کو ماں دودھ پلائی یا تمہارے ساتھ وہ کام کرے, مطلب لاجیکلی مطلب کیسا ہو سکتا ہے یہ؟ کوئی میکینیکل تو نہیں نا, آپ کی بھی ادھر کھانا بھی پکا رہی, بچہ دودھ بھی پی رہا اور آپ باقی کام بھی کریں. ہاں مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے, انسان جب اپنی بیوی کے ساتھ سب سے سکون میں ہوگا تبھی کام کرے گا. تو وہ جو حدیث میں الفاظ ہے ایگزیکٹلی پلانے کا نہیں, ایگزیکٹلی مانا ہے ان ڈیوریشن آف 2 years, وہ 2 سال جو رضاعت کی مدت ہے, تب انسان چاہے تو اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے. اب لیکن اس دوران ہم بستری کرے تو بھائی کا سوال تھا, اور انسان چھو سکتا ہے چوم سکتا ہے, تو اگر اپنے بیوی سے جو ہے وہ ہم بستری کا ارادہ رکھے یا چھوئے اور چومے, اور بیوی جو ہے دودھ پلاتی ہو بچے کو یا حاملہ ہو تب بھی دودھ آ سکتا ہے اس کو, تو اس معاملے میں پھر کیا؟ تو یاد رکھیے اس معاملے میں آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا, چونکہ آدمی کے لیے, مرد کے لیے عورت کا دودھ پینا شریعتاً حرام ہے. یاد رکھیے مرد کے لیے اپنے بیوی کا دودھ پینا شریعتاً حرام ہے. کیا وہ اس کی ماں بن جاتی؟ نہیں, اس لیے کہ رضاعت کے لیے 2 سال کی عمر لگتی ہے, 2 سال کے بعد دودھ پینے سے رضاعت قائم نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ سخت گناہ ہیں, واللہ عالم اس کی کیا سائنٹیفک جس کو ہم کہیں گے لاسز ہو سکتے ہیں, ہم نہیں جانتے, لیکن شریعت نے کہا نہ, تو میں سمجھتا ہوں بس مان لیجئے, نقصان ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے. ہم شریعت کو عقل کے پیمانے پہ ناپ کر عمل نہیں کرتے, ہم رسول کی زبانی نکل چکا, بس اس بات کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم عمل کر گزرتے ہیں. تو بہرحال احتیاط کریں, اور اس کے لاسز ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا جب آپ ایسی حالت میں بیوی سے بستری کریں, اور چھونے اور چومنے کی میں نے بات کی, تو لہٰذا پھر وہاں اگر چھوئے اور چومے تو پھر آپ اس معاملے میں احتیاط کریں گے کہ دودھ حلق کے اندر نہ جائے, حلق کے اندر نہ جائے. ٹھیک. کسی نے ایک سوال کیا, تھوڑا اضافہ ہے اس سوال میں, کیا عورت کی چھاتی چومنا مرد کے لیے جائز ہے؟ اگر دودھ منہ میں چلا جائے تو کیا ان کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے؟ تو میں نے اس کی وضاحت کر دی, اس کا رشتہ حرام نہیں ہوگا, لیکن اس نے ایک بہت سنگین جرم کیا. یہ غلط فہمی بھی بہرحال رہ گئی تھی کہ لوگ سمجھتے اگر کسی نے غلطی سے بیوی کا دودھ پی لیا تو اس پہ بیوی حرام ہو گئی. حرام نہیں ہوتی, یاد رکھیے, لیکن ایک سنگین جرم ہے, ایک سنگین گناہ ہے جو اس سے ہوا, لیکن اس پہ بیوی حرام نہیں ہوگی, یاد رکھیے.